بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت کا دریا تھے۔ آپ کی سخاوت سے کون واقف نہیں؟ آپ میں اس قدر حیا تھی کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت 12 سال تھا۔ آپ کا دور حکومت بہت شاندار رہا۔ فتوحات کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ کے دور خلافت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کی شان بیان کی جاتی ہے، اسی طرح آپ کے بھی دور خلافت کی شان رہی۔ لیکن آپ کی حکومت کے آخری ایام میں ایک یہودی شخص آیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا تھا۔ وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر دارالاسلام میں شامل ہو گیا۔ عبداللہ ابن سبا یہودی نسل کا ایک بہت ہی مکار آدمی تھا جس نے پرہیزگاری کا لباس اوڑھا ہوا تھا، اور اس نے یہودی سازش کے تحت لوگوں کو برگلانا شروع کر دیا۔ اس نے قبیلوں کے نام پر لوگوں کو بھڑکایا، اور اس نے ایک فتنہ یہ پھیلایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ خدا قرار دے دیا، اور اس نے حضرت عثمان غنی پر جھوٹے الزام لگانے شروع کیے، لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ لوگ اس کی باتوں میں آتے چلے گئے اور بے شمار لوگ اس کی صف میں کھڑے ہوتے چلے گئے۔ یہ ظالم صرف عثمان غنی کے خلاف ہی نہیں بلکہ ان کے گورنروں کے خلاف بھی لوگوں کو بھڑکاتا تھا، ان سب پر جھوٹے الزامات لگاتا تھا، اور جو لوگ ایمان کے کمزور تھے اس کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ ان لوگوں میں ایسے لوگ بھی تھے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جن میں ابھی پختگی نہیں آئی تھی۔ اس نے بہت ہی چالاکی کے ساتھ لوگوں کے ایمان کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے اپنی سازشوں کا جال بچھایا تھا۔ اس بدبخت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام بھی لگایا کہ عثمان غنی نے اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے انہیں بڑے بڑے عہدوں پر مقرر کر رکھا ہے۔ اس نے یہ الزام بھی لگایا کہ عثمان غنی نے بیت المال سے بڑی بڑی رقمیں ایسے لوگوں کو دی جو ان کے حقدار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے رقمیں دی ہیں۔ اس ظالم نے الزام لگایا کہ جنگ میں جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کا 5واں حصہ بیت المال کا حق تھا، لیکن عثمان غنی نے وہ حصہ مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کو دے دیا۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ باتیں پہنچی تو آپ نے بھرے مجمع میں ان الزامات کا جواب دیا اور فرمایا کہ میں نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ لائق، بہادر اور بھروسے کے قابل لوگوں کو اونچے عہدوں پر فائز کیا ہے۔ میں اپنے خاندان والوں سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن ان کی خاطر ظالم نہیں بن سکتا۔ ان کے واجب حق ہی میں ان کو دل کھول کر دیتا ہوں، لیکن بیت المال سے نہیں، اپنے ذاتی مال میں سے دیتا ہوں، کیونکہ آپ تو پہلے سے ہی بہت مالدار تھے۔ اور دیگر الزامات بھی آپ پر لگائے گئے جو بالکل جھوٹے تھے۔ اس وقت میں آج کی طرح تو تحقیق کے ذریعے نہیں تھے کہ لوگ بآسانی پتہ لگا سکتے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اور اکثر جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا وہ بآسانی اس ظالم کی باتوں میں آ جاتے اور اس کے گروہ میں شامل ہو جاتے، اور ان لوگوں کے گروہ نے حضرت عثمان غنی کی کسی بات کو بھی نہیں مانا۔ ظالموں نے سازش کے تحت یہ ضد لوگوں میں پیدا کر دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کو خلیفہ نہ رہنے دیا جائے۔ تمام گورنروں نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ ان جھوٹے لوگوں کو سخت سزائیں دیں، لیکن آپ بہت نرم مزاج تھے، آپ نے یہ گوارا نہ کیا۔ پھر ایک بڑی سازش کر کے بہت سارے باغی مدینہ منورہ پہنچے اور حضرت عثمان غنی سے پھر وہی مطالبہ کیا کہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، جب تک مجھ میں جان باقی ہے خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہاری کوئی بھی جائز مانگ کو پورا کرنے کو تیار ہوں، لیکن تمہارے کہنے پر خلافت نہیں چھوڑوں گا۔
خلافت کی قمیض کو نہیں اتاروں گا، کیونکہ یہ قمیض مجھے میرے اللہ نے پہنائی ہے، اور مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ پاک تمہیں قمیض پہنائے گا، پھر اسے اتارنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن تم اسے نہ اتارنا۔ نہ میں تلوار کے زور پر خلیفہ بنا اور نہ ہی کوئی تلوار کے زور پر مجھے خلافت سے الگ کر سکتا ہے۔ میں نبی کریم کی وصیت کے مطابق آخری دم تک صبر کروں گا۔ اور پھر تمام باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیر لیا، اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ ظالموں نے حضرت عثمان کے گھر کا پانی بھی بند کر دیا اور ان کے گھر میں خوراک جانے سے بھی روک دی۔ مدینے میں تمام صحابہ اور بزرگوں نے باغیوں کو بہت سمجھایا اور حضرت عثمان غنی کے بے قصور ہونے کی وضاحتیں دیں، لیکن باغیوں کا سردار تو ایک سازش کے تحت یہ سب کر رہا تھا، اس نے کسی کی بھی بات نہ ماننے دی۔ ان ظالموں نے امیر المومنین کے گھر کے راستے میں پہرے بیٹھا رکھے تھے تاکہ مدینے کے لوگ مدد کو نہ پہنچ سکیں، لیکن پھر بھی 700 بہادر مسلمان امیر المومنین حضرت عثمان غنی کے پاس پہنچ گئے اور آپ سے کہا کہ آپ اجازت دیں ہم ان باغیوں کا سر کچل دیں، لیکن حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، کوئی بھی شخص میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ آپ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ رسول اللہ کا شہر مدینہ چھوڑ کر آپ کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ کے تمام نیک بندے آپ کے پاس پیغام پر پیغام بھجوا رہے تھے کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم اپنی فوجوں کو بھیجتے ہیں تمام باغیوں سے انتقام لینے کے لیے۔ مدینے میں صحابہ اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں ہم ان لوگوں کا سر کچل دیں، لیکن آپ راضی نہ ہوئے اور فرمایا کہ میں کسی بھی مسلمان کی جان اپنی جان کے تحفظ میں نہیں لینا چاہتا، اور آپ نے اللہ کا واسطہ دیا اور مدینہ منورہ کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہ رنگنے دیا۔ آپ تمام مصیبتیں صبر اور شکر سے برداشت کرتے رہے، لیکن یہ گوارا نہ کیا کہ میری خاطر لوگ ایک دوسرے کا خون بہائیں۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو آپ کے دروازے پر کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ کوئی بھی ظالم اندر داخل نہ ہونے پائے، اور حضرت حسن حسین کے ساتھ اور بھی کئی صحابہ دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ ادھر مدینے میں یہ سب ہو رہا تھا اور ادھر مکہ شریف میں حج ہو رہا تھا۔ اکثر لوگ حج کرنے گئے ہوئے تھے۔ باغیوں کے ذہن میں یہی بات تھی کہ حج کے بعد لوگ مدینے کا رخ کریں گے اور موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، اور ان لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا منصوبہ بنایا اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن پہرا دے رہے بہادروں نے اپنے اوپر زخم کھا لیے، لیکن ان لوگوں کو اندر داخل نہ ہونے دیا۔ کچھ باغی پیچھے کے مکان کے ذریعے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہو گئے۔ اس وقت حضرت عثمان غنی روزے سے تھے اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ظالموں نے لوہے کی سلاخ سے، نیزے سے اور تلوار سے آپ پر وار کیے۔ آپ کی زوجہ حضرت سیدہ نائلہ نے وار کو روکنا چاہا، ظالموں نے تلوار کے وار سے ان کی انگلیاں کاٹ دیں، اور ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ آپ کی عظمتوں کا کیا کہنا کہ شہید ہونا گوارا کیا، لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑنا گوارا نہ کیا، اور آج ہم فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کے ساتھ کیا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت تھے۔ آپ ہمیشہ صاف ستھرا لباس پہنتے تھے، لیکن ایسا لباس نہیں پہنتے تھے جس سے غرور پیدا ہو، اور آپ کے گھر کے سبھی افراد کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ سادہ اور نرم غذا کھاتے تھے۔ آپ بہت دیانت دار اور کامیاب تاجر تھے۔ اللہ کی راہ میں آپ بہت زیادہ خرچ کرتے تھے۔ جب سے آپ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے تھے، آپ اللہ پاک کی عبادت بہت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آپ کو بہت شوق تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ اکثر حضرت عثمان غنی کو وحی لکھنے کے لیے بلایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی قرآن پاک کے بہت بڑے عالم اور حافظ تھے، شریعت کے مسائل سے بخوبی واقف تھے۔ آپ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے۔ آپ نے بیت المال سے ایک درہم بھی نہیں لیا۔
अमीरुल-मोमिनीन होने के नाते जो आपका हक बनता था, अपने हिस्से के वो दिरहम भी मुसलमानों पर वक्फ कर दिए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे और नबी करीम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। जिस दिन आपको शहीद किया गया वो दिन जुमतुल मुबारक का दिन था। आपको जन्नतुल बकी में दफनाया गया। नबी करीम ने आपके निकाह में अपनी 2 शहज़ादियाँ दी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन सहाबा में से एक हैं जिन्हें जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के महबूब ने इस दुनिया में ही सुना दी थी और नबी करीम ने जन्नत में हज़रत उस्मान को अपना साथी भी करार दिया। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि उसने अल्लाह का हक़ जाना ही नहीं जिसने लोगों का हक़ नहीं जाना। ऐसी अजीम हस्ती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करोड़ों नेमतें नाज़िल फरमाए और हमें भी आपकी राहों का मुसाफिर बना दे, दीन के अहकामात पर अमल करने वाला बना दे। आमीन। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर खिदमत होंगे। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।